پنو میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں افغان سرزمین کے استعمال ہونے کے ثبوت، ذمہ داروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستان کا افغانستان کو دو ٹوک پیغام، پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا گیا، جس میں واضح کیا گیا کہ تحقیقات اور تکنیکی شواہد سے ثابت ہوتا ہے حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں مقیم ہے۔ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا مسلسل استعمال ناقابل قبول ہے اور افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا بند کرے۔ افغان طالبان فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور داعش کے خلاف ٹھوس اور مؤثر کارروائی کریں۔ اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا، انٹیلیجنس ایجنسی کی کارروائی، خودکش بمبار عورت گرفتار خودکش بمبار عورت میڈیا کے سامنے پیش۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بتایا کہ خودکش بمبار حملے کے مشن پر تھی۔ اسلام آباد میں حملے کا ہدف دیا گیا تھا۔ دہشت گرد عورتوں کو ہنی ٹریپ کے ذریعے بلیک میل کرتے ہیں۔ کیمپ میں دہشت گردی کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ خودکش حملہ نہ کرنے پر بمبار کے باپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ دہشت گردوں کے اس عمل کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی میں بچیوں کو استعمال کر کے انٹرنیشنل آقا کو خوش کیا جاتا ہے۔ جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب مسترد۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پڑھا ہے، مجھے یہ پسند نہیں، مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران میں 70% اہداف کو نشانہ بنا چکا، چند اہداف باقی ہیں، ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو گئیں، ہم ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کا انریچڈ یورینیم ملبے تلے دبا ہے، ہم وہاں پہنچیں گے۔ اگر کوئی ایرانی افزودہ یورینیم کے پاس جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تہران صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ تہران نے امریکہ کو فراخزرانہ اور ذمہ دارانہ تجویز پیش کی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ اور ابنۂ ہرمز کو کھولنا جائز مطالبات ہیں، ناکہ بندی کو ختم کرنا، بحری قزاقی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کو بحال کرنا بھی جائز مطالبات ہیں۔ لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قائم کرنا ایران کے مطالبات میں شامل تھا۔ یہ مطالبات خطے کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دارانہ مطالبات ہیں۔ ایران کے جواب پر ٹرمپ کے رد عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایران میں منصوبے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ ایران کے جواب سے خوش نہیں تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے۔ ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کی مترادف تھیں۔ ایرانی تجاویز میں امریکہ کو جنگی نقصانات کی معاوضے کی ادائیگی اور ابنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری پر زور دیا گیا۔ ایران امریکہ سفارتی رابطوں سے متعلق نئی تفصیلات منظر عام پر۔ تہران نے محدود مدت کے لیے یورینیم افزودگی روکنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ کا 20 سال تک افزودگی بند کرنے کا مطالبہ ایران نے مسترد کر دیا۔ ایران کی مرحلہ وار جنگ بندی اور ابنۂ ہرمز کھولنے کی تجویز، پابندیاں ختم کرنے اور منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ یورینیم افزودگی سے متعلق امریکی دعوے ایران نے مسترد کر دیے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ذرائع نے کہا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کی جنگ بندی رپورٹ گمراہ کن ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں جوہری مواد سے متعلق اہم نکات غلط پیش کیے گئے۔ ایران کا اصل موقف فوری اور تمام محاذوں پر جنگ بندی ہے۔ ایرانی تجویز مسترد کرنے پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $104 فی بارل اور WTI کی قیمت $99 فی بارل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,70,056 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یورپی ملک ایسے اقدامات سے گریز کریں جو ان کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یورپی ممالک کو انتباہ۔ یورپی ممالک کی جانب سے جنگی جہاز تعینات کرنے کی اطلاعات پر اسماعیل بقائی نے کہا کہ یورپی ملک امریکہ اسرائیل کی غرور پر مبنی پالیسیوں کا حصہ نہ بنے۔ ایران کے خلاف جاری جنگ نہ صرف غیر اخلاقی بلکہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ ابنۂ ہرمز یا خلیج فارس میں کسی بھی قسم کی مداخلت صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دے گی۔ ایران کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، تہران کے پاس موجودہ افزودہ یورینیم قبضے میں لیا جائے گا۔ صہیونی وزیر اعظم کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان، کہا ایران کی جوہری تنظیمات کو ناکارہ بنانا اور یورینیم واپس لینا ضروری ہے۔ دعویٰ کیا کہ امریکی صدر بھی اسی موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل کے سابق انٹیلیجنس چیف ڈینی سٹرونوچ نے
CNN से बात करते हुए कहा कि इसराइल ईरान और अमेरिका में जंग बंदी का ख्वाहा नहीं। इसराइल की कोशिश है कि ईरान से कोई ऐसा समझौता ना हो जिससे ईरान की मौजूदा हुकूमत और उसकी फौजी ताकत बरकरार रहे और उसको माली फवाइद हासिल हो जाए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से मुलाकात, इलाक़ाई सूरत हाल और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तफसीली तबादला ख्याल। इसाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुक़ात को मज़ीद वुसअत देने, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अमूर पर जायज़ा इजलास, तशर्रुक़ा को IT के फ़रोग़ के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IT के शोबे का फ़रोग़ और IT से मुतालिक बरामदात में इज़ाफ़ा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है जिससे इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के राब्ते, हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। शहबाज शरीफ ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात की दावत दी। महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से मुआज़रत, गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात की तजवीज़। इब्तदाई तौर पर सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी ज़ाहिर की। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तरसीलाती ज़र में इजाफा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अप्रैल में $3.53 अरब भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2024 में मशरिक़ वस्ती से $1.9 अरब, सऊदी अरब से $84.2 करोड़, UAE से $73.5 करोड़ और दीगर GCC ममालिक से $32.5 करोड़ भेजे गए। असम्बली में मौके हक से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने करारदाद पेश की। अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया। मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया जो बरसों याद रखेगा। भारतीय जारहियत का पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जवाब दिया। भारत के बिलाजवाब जारहियत खत्ते में शदीद कशीदगी का सबब बनी। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाकिस्तान ने हर मरहले पर सब्र, हिकमत और पुख्तगी दिखाई। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने फौरी गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया। कम दिफाई अखराजात के बावजूद पाकिस्तान मजबूत दिफाई सलाहियत रखता है। POBI करप्शन केस, ट्रायल कोर्ट से कार्रवाई की तफसीलात तलब। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई तेज करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी पर दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेफ सिटी फेज 2 का मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि सेफ सिटी में तमाम मुतालिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। मंसूबा इस्लामाबाद के लिए महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करेगा। मस्तोंग में लकपास के करीब कस्तन के गोदाम में आतिश ज़दगी, आग पर काबू ना पाया जा सका। वेयर हाउस में मौजूद अरबों रुपए मालियत के सामान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ा गया कपड़ा, टायर, सिगरेट, गाड़ियाँ और दीगर सामान शामिल था। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक अब तक मुतादिद गाड़ियाँ और सामान जलकर तबाह हुआ। हक महर में जायदाद मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अदालत ने करार दिया कि मुश्तरका जायदाद का कोई भी शरीक सिर्फ अपने हिस्से तक ही हक महर में जायदाद मुंतकिल कर सकता है। पूरे मकान या मुकम्मल जायदाद का दावा दीगर वर्सा के हुकूक को मुतासिर नहीं कर सकता। अदालत की जानिब से निकाह रजिस्ट्रार को मिल्कियत की तस्दीक की वाज़ेह हिदायत जारी की गई। निकाहनामे में जायदाद के लिए अलहदा कॉलम शामिल करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिविल पिटीशन खारिज कर दी गई। हुकूमत सिंध मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत करना चाहती है। मुस्बत और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त माशरती तरक्की में कलीदी हैसियत रखती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की महकमा इत्तलात के अहम इजलास में गुफ्तगू। महकमे के तहत मुकम्मल होने वाले फिल्मी मनसूबों के मुस्तक़बिल, तशहीर और मौसर इस्तेमाल से मुतालिक अहम फैसले। कहते हैं फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानिए को फ़रोग़ देना, मुआशरे में मुस्बत रुझानात को उजागर करना है।
سندھ اور پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ پنجاب میں چھٹیوں کا آغاز 22 مئی سے ہوگا اور 24 اگست سے اسکول کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات 1 جون سے 31 جولائی تک ہوں گی۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولز پر ہوگا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ لاہور میں آندھی اور بارش سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ مالاکنڈ، سوات، نوشہرہ، شمال وزیرستان سمیت کے پی کے کئی علاقوں میں بھی بادل برسے۔ سوابی میں آسمانی بجلی گرنے کے باعث مختلف حادثات میں 6 افراد زخمی۔ وادی نیلم اور مظفر آباد میں بھی بارش۔ کراچی میں سورج کے مزاج گرم، زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ، ہیٹ انڈیکس 37 ڈگری ریکارڈ۔ امریکی صدر کے دورے چین کی تاریخ کا اعلان۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ بدھ کی شام بیجنگ پہنچیں گے۔ صدر ٹرمپ کے اعزاز میں جمعرات کی شام میں شائعہ دیا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین مشترکہ تجارتی اور سرمایہ کاری بورڈ پر کام کریں گے۔ چین امریکہ کے درمیان ایئر اسپیس، زراعت اور توانائی کے شعبوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کا چوتھا روز، بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز بنائے۔ مجموعی برتری 136 رنز ہو گئی۔ حسن علی اور محمد عباس نے ایک وکٹ حاصل کی۔ اور بلوچستان کی ساحلی تفریح گاہ گدانی، قدرتی حسن، ایڈونچر اور جدید تفریحی سہولیات کا حسین امتزاج۔ گدانی کا سحر انگیز ساحل ہر آنے والے کو اپنے حسن میں کھو جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔